من قبلكم لعلكم تتقون۔ جناب صدر اور محترم دوستو، ابھی میں نے آخری کتاب باصاب کی ایک آیت تلاوت کی ہے جس کا ترجمہ یہ ہے: اے ایمان والو، تم پر روزے فرض کیے گئے جیسا کہ تم سے پہلے امتوں پر فرض کیے گئے تھے تاکہ تم متقی بن جاؤ۔ اسلام کی بنیادی تعلیمات میں ایمان، نماز اور زکوٰۃ کے بعد روزے کا درجہ ہے۔ رمضان کے پورے ماہ کے روزے مسلمانوں پر فرض کیے گئے ہیں۔ جو شخص بلا عذر شرعی رمضان کا ایک روزہ بھی چھوڑ دے تو وہ بہت بڑا گناہ گار ہے۔ فرمایا آقا و مولا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، بلا عذر کوئی ایک روزہ بھی چھوڑ دے، وہ اگر اس کے بدلے میں ساری عمر بھی روزے رکھ لے تو بھی اس کا حق ادا نہ ہو سکے گا۔ روزہ ایک ایسی عبادت ہے جو صرف اسلام ہی میں فرض نہیں ہوا ہے بلکہ دنیا میں جتنے مذہب ہوئے ہیں یا ہے، سب میں کسی نہ کسی شکل میں روزے کا وجود ہے۔ ہندو ہو یا عیسائی، سبھی روزے رکھتے ہیں۔ توریت و انجیل کے صفحات گواہ ہیں، تاریخ کے اوراق بھی بتاتے ہیں کہ روزہ ایک ایسی عبادت ہے جو ہر دور میں ادا کی گئی ہے۔ روزہ کیا ہے؟ ایک ایسا عمل جو ہمیں فرشتوں کی صف میں لا کھڑا کرتا ہے۔ فرشتے نہ کھاتے ہیں نہ پیتے ہیں، ان کی پوری زندگی الہی احکام کی تعمیل میں گزرتی ہے۔ واقعہ یہ ہے کہ رمضان کا مہینہ تربیت کا مہینہ ہے۔ آب شیریں لطف سے اندوز ہو مگر نہیں پیتے، آپ کے روبرو لذیذ کھانے ہیں مگر آپ ان کی طرف آنکھ اٹھا کر بھی نہیں دیکھتے۔ آپ کا نفس چاہتا ہے مگر آپ اسے لگام دیتے ہیں۔ یہ حرکت ایک دو دن نہیں، پورے ایک ماہ کی جاتی ہے۔ اب آپ خود ہی تصور فرما لیں کہ نفس کو کنٹرول کرنے کا یہ کتنا بہترین طریقہ ہے۔ روزہ ہمیں سکھاتا ہے ہمیں وہی کرنا چاہیے جو سب سے بڑے سرکار کی مرضی ہے۔ ہماری ہر حرکت اسی کے حکم سے ہونی چاہیے۔ وہ کہے چلو تو چل پڑے، کہے رک جاؤ تو رک جائے، کہے کھاؤ تو کھا لے، پیو تو پی لے، اور اگر کہے نہ کھاؤ نہ پیو، پھر ہمیں اس کے حکم کے سامنے سر جھکانا لازم ہے۔ ایک ماہ کے اس مسلسل عمل سے اگر آپ نے نفس کو کنٹرول کر لیا تو سمجھ لے کہ آپ کا روزہ ہو گیا۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کو صحیح ڈھنگ سے روزہ رکھنے کی توفیق دے۔ قلب میں سوز نہیں، روح میں احساس نہیں، قلب میں سوز نہیں، روح میں احساس نہیں، کچھ بھی پیغام تمہیں محمد کا پاس نہیں۔